سفیر لیلا یہی کھنڈر ہیں جہاں سے آغاز داستاں ہے، ذرا سا بیٹھو تو میں سناؤں فصیل کریا کے سرخ پتھر اور ان پہ اجدر نشان برجیں، گواہ کریا کی عظمتوں کی۔ فصیل کریا کے سرخ پتھر اور ان پہ اجدر نشان برجیں، گواہ کریا کی عظمتوں کی۔ چہار جانب نخیل طوبہ اور اس میں بہتے فراواں چشمے، بلند پیڑوں کے ٹھنڈے سائے تھے، شاخ زیتون اسی جگہ تھی۔ یہی ستون تھے جو دیکھتے ہو پڑے ہیں مردہ گدوں کے مانند، یہی ستون تھے جو دیکھتے ہو پڑے ہیں مردہ گدوں کے مانند، اٹھائے رکھتے تھے ان کے شانے عظیم کسروں کی سنگی سقفیں۔ یہی وہ در ہیں سفیر لیلا کے جن کے تختے اڑا دیے ہیں دنوں کی آوارہ سرسروں نے۔ یہیں سے گزری تھی سرخ اونٹوں کی وہ کتاریں کہ ان کی پشتیں صنوبروں کے سفید پالان لے کے چلتی۔ یہیں سے گزری تھی سرخ اونٹوں کی وہ کتاریں کہ ان کی پشتیں صنوبروں کے سفید پالان لے کے چلتی، اٹھائے پھرتی جوان پریوں کی محملوں کو۔ یہ صحن کریا ہے، اس جگہ پر گھنی کھجوروں کی سبز شاخیں، فلک سے تازہ پھلوں کے خوشے چرا کے بھرتی تھی پہلوؤں میں۔ یہ صحن کریا ہے، اس جگہ پر گھنی کھجوروں کی سبز شاخیں، فلک سے تازہ پھلوں کے خوشے چرا کے بھرتی تھی پہلوؤں میں۔ سفید پانی کے 100 کنویں یوں بھرے ہوئے تھے، سفید پانی کے 100 کنویں یوں بھرے ہوئے تھے کہ چوڑی مشکوں کو ہاتھ بھر کی رسیاں تھیں۔ مضاف کریا میں سبزہ گاہیں اور ان میں چرتی تھی فربا بھیڑے۔ مضاف کریا میں سبزہ گاہیں اور ان میں چرتی تھی فربا بھیڑے، شمال کریا میں نیل گائیں مینار مسجد سے دیکھتے تھے۔ سنو شام والو مصیبت کی خبریں، گریبان دامن تلک چاک کر دو، سروں پر سواروں کی روندی ہوئی خاک ڈالو۔ سنو شام والو مصیبت کی خبریں، گریبان دامن تلک چاک کر دو، سروں پر سواروں کی روندی ہوئی خاک ڈالو۔ ابو قیس کو موت نے کھا لیا ہے، امیر دمشق ان دنوں سوگواری میں ہیں، امیر دمشق ان دنوں سوگواری میں ہیں، غموں کے اندھیروں میں جکڑے ہوئے حزن کی آگ سے ان کا دل جل گیا۔ آہ ابو قیس کی موت کے بار سے جھک گئے ہیں خلیفہ کے شانے، ابو قیس کی موت کے بار سے جھک گئے ہیں خلیفہ کے شانے۔ تمہیں ابو قیس کیا تھا، تمہیں کیا خبر شام والو، ابو قیس کیا تھا تمہیں کیا خبر شام والو، ابو قیس بندر بڑے شہ سواروں میں تھا، وہ خلیفہ کا راز آشنا بندگان خدا میں مقرب۔ ابو قیس بندر بڑے شہ سواروں میں تھا، وہ خلیفہ کا راز آشنا بندگان خدا میں مقرب۔ یزید ابن میسون کی شب کا ساتھی، یزید ابن میسون کی شب کا ساتھی، ابو قیس ہندا کے پوتے کا تنہا سہارا، ابو قیس ہندا کے پوتے کا تنہا سہارا۔ وہی سرخ بندر جو میسون اپنے قبیلے سے لائی، بہت شوق سے نام اس کا ابو قیس رکھا، پھر اپنی امانت عرب اور عجم کے خلیفہ کو سونپی، بہت شوق سے نام اس کا ابو قیس رکھا، پھر اپنی امانت عرب اور عجم کے خلیفہ کو سونپی، اسی صاحب تخت و تاج و طرب کو جسے آج اسلام کی پاسبانی کا پورا شرف ہے۔ علی بن محمد تمہیں یاد ہوگا مدینے کا قصہ، یہی وہ مدینہ جسے اس کے بانی نے شہر محبت کہا تھا۔
واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. علی بن محمد تمہیں یاد ہوگا مدینے کا قصہ، یہی وہ مدینہ جسے اس کے بانی نے شہر محبت کہا تھا. یہاں ایک شریفوں کا گھر، حل آتا ان کا ورثہ. شریفوں کا گھر تھا، خدا کی طرف سے زمانے پہ آیا. واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. علی بن محمد تمہیں یاد ہوگا یہ سخیوں کا کنبہ، فرشتوں کا ماوا، زمین پر خدا کی ایمانت، عدالت کے بانی، شرافت کی محکم دلیلیں. واہ زمانے پہ لازم تھی ان کی مودت، واہ واہ. مگر تم نے دیکھا علی بن محمد، مودت کی مرکز، محمد کے حوض شرافت کی کوثر، محمد کی عزت کسی بد نسب کی شقاوت کی زد میں. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت کسی اچھے. بد نسب کی شقاوت کی زد میں شکستہ در و بام کے درمیان سے بلاتی رہی تھی. کریموں کے سلطان کو یوں بلاتی رہی تھی، ابو ذر کہاں ہو علی کو بلاؤ. مدینے کے اطراف میں اس کنویں کھودنے والے مزدور کو تم بلاؤ. مدینے کے اطراف سے اس کنویں کھودنے والے مزدور کو تم بلاؤ. فدق جس کی میراث ہے اس غنی کو بلاؤ. واہ. علی اکبر پابلو نیرودا کی سنت کو نبھاتے ہوئے کسی لفظ کے استعمال سے نہیں ہچکچاتا. ٹالی، جسے اردو میں شیشم کہتے ہیں شاید کشورا پر، ٹالی، ٹالیاں 2-3 جگہ اس نے استعمال کیا ہے، چونکہ وہ شعری ضرورت بھی ہے اور بھلا محسوس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ وہ کسی لفظی ذات پات کا قائل نہیں ہے، جو کہ بڑی خوش آئند اچھی بات ہے. اور ہر وہ لفظ میرے خیال میں استعمال کرنا چاہیے جو ابلاغ میں معاون ثابت ہو. اور تیسری جو قابل ذکر بات ہے وہ ہے لمبی نظم کو نبھانا، جو کہ بڑا مشکل کام ہے میرے خیال میں. آپ کو علم ہوگا، آپ کو علم ہی ہے کہ وہ ایک نہایت کامیاب افسانہ نویس بھی ہے. تو جو طویل نظمیں ہیں وہ باقاعدہ ایک افسانے کی طرح پڑھی جاتی ہیں، اور جس میں جو اضافی چاشنی ہے وہ نغمگی کی ہے. تو اسے دونوں طرح سے میرے خیال میں اس کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے، بطور نظم کے اس کی شعری خصوصیات اور شعری محاسن کی بنا پر، جس پر بات کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ فاضل لوگ یہاں موجود ہیں. علی اکبر ناطق جو ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر پہچانے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو لہجہ ہے بحیثیت ایک شاعر وہ انتہائی منفرد ہے. وہ منفرد اس طرح سے ہے کہ اس میں کلاسیکی رنگ بھی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سفیر لیلا نظم انہی کی زبان سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک جدیدیت بھی ہے، اور پیزادہ صاحب نے جیسے کہا کہ اس میں ایک فوک رنگ بھی چھلکتا ہے. اور اس کا سب سے مضبوط عنصر ہے وہ اس کی ایک فوک بنیاد، جو کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے دیہی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور جہاں پہ انسان اور قدرت کا جو رشتہ ایک نیچرل ورثے میں ملتا ہے، وہ آپ کو ان کی کہانیوں میں بھی، ان کی نظموں میں بھی دکھائی دے گا کہ انسان کا جو مکالمہ نیچر سے ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے، وہ علی اکبر کی شاعری سے جھلکتا ہے. چاہے ان کا پہلے والا جو تھی مجموعہ، اور اس میں وہ بانسوں کے جنگل والی جو تھی نظم، اچھا، اور وہ اگر آپ وہ دیکھیں کہ اس میں جس طرح سے نیزے کا استعارے کا استعمال کیا گیا، جس طرح بانس کا، اس کے کئی جو ہیں معنی اور کئی اشکال ہمیں دکھائی دیتی ہیں اس نظم میں بھی، اور ان کی یہ جو موجودہ یہ جو آج جس کتاب کی رونمائی ہو رہی یہاں بھی. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج پھر ہمیں ایک آزادی کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں ان میں بھی ہمیں انہی اوصاف کی ضرورت ہے جو ہمارے اساتذہ میں تھے. اس وقت جو علی اکبر ناطق کی جو نظمیں ہیں، اس کو جو میں نے ایک سرسری طور پہ دیکھا ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہمارے آج کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ ایمن مذہبی ہوں، ان تمام مسائل کا ذکر اس میں موجود ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. اس کی پہلی کتاب بے یقین بستیوں کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں اور یاقوت کے ورق کے حوالے سے بھی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس نے کسی کتاب کے پیش لفظ میں خود بھی کہا ہے کہ میں شاعری اس وقت کرتا ہوں جب میرا مسئلہ بن جاتی ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ شاعری خود بنا دیتا ہے. ورڈز ورتھ نے کہا تھا کہ شاعری شدید جذبوں کے
شدید اظہار کا نام ہے۔ تیرے مکان تیرے دیار میں خزاں، خزاں کی فصل بے ثمر، تیرے دیار میں خزاں، خزاں کی فصل بے ثمر، خزاں کی فصل میں سفر، سفر کی رات بے خبر، خزاں کی فصل میں سفر، سفر کی رات بے خبر، تمام دیس اجنبی خاموش ایک مکان، تیرے مکان کے آس پاس رہ گزر نہ راہ گیر، فقط اداس دو شجر برہنہ سر تھکے تھکے، فقط اداس دو شجر برہنہ سر تھکے تھکے، شجر کے جن کی ٹہنیوں نے کھو دیے ہیں برگ و بار، ہوا کی سرد لہر سے وہ کپ کپا کے رہ گئے، اتر رہے ہیں دم بدم سفید کوہر کے غبار، اتر رہے ہیں دم بدم سفید کوہر کے غبار، اسی غبار میں چھپے تیرے دیار کے نصیب، مکان سے دور آسمان، آسمان پہ کمکمیں، ٹھٹھر ٹھٹھر کے بجھ گئے وہ زرد رو چراغ بھی، خلا کی دھندلی برف پر سکڑ کے چاند جم گیا، تیرے مکان کے بام پر دیوں کی ہلکی روشنی ستا رہی ہے رات کو، بڑھا رہی ہے خاموشی، اسی مہیب خاموشی میں دو قدم دبے دبے، اسی مہیب خاموشی میں دو قدم دبے دبے، کبھی وہ چل کے رک گئے، کبھی وہ رک کے چل پڑے، وہ چل پڑے تو زندگی کا نور پھیلنے لگا، جو رک گئے تو تھم گئی ہے نبض کائنات کی۔ بہت اچھا۔